السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم سامعین، آج کی مجلس حدیث نبوی کی تدوین کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین اور احادیث کو جمع کیسے کیا گیا، اور اس پر کچھ اعتراضات جو مستشرقین اور ان سے متاثرین بعض نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان اعتراض اور شبہات کا جواب بھی انشاءاللہ اس مجلس میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ وحی کو ہم نے نازل کیا ہے، اس وحی کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس وحی کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ یہ آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، مائک بند کیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جس طرح قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوئی، پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا، فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن کریم کی حفاظت بھی سب سے پہلے سینوں میں محفوظ ہو کر ہوئی، اور حدیث کی حفاظت بھی سب سے پہلے سینوں میں محفوظ ہو کر ہوئی۔ اور آج بھی جو قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے آخری اور انتہائی طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم جو ہے اس کی طبع ہوتی ہے، مصاحف تیار کیے جاتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں، تو جو بھی کمپنی، جو بھی ادارہ قرآن کریم کی پرنٹنگ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو لکھوا کر تو اس کی پروفنگ کرواتا ہے تو حفاظ اور قراء سے، جن کو قرآن کریم زبانی یاد ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم کو ازبر کیے ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب بھی قرآن کریم کی جو حفاظت کا آخری طریقہ ہے اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، وہ آج بھی جو ضبط صدر ہے وہی ہے، یعنی سینے میں جو محفوظ ہے اسی سے جو لکھا گیا ہے اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ایسے ہی محفوظ ہوئیں، پہلے سینوں میں محفوظ ہوئیں، اس کے بعد پھر کرتاس پر، یعنی کاغذ قلم کے ذریعے لکھی گئیں اور پھر پوری دنیا میں پھیلی۔ قرآن کریم پر بھی مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی جواب علماء دیتے ہیں۔ حدیث پر بھی یہ اعتراض مستشرقین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو مسلمان، نام نہاد مسلمان ہیں،
جو حدیث پر اعتراض لے لیتے ہیں مستشرقین سے، وہ قرآن کریم پر اعتراض قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ بھی صرف ان کی منمانی ہے، خواہش پرستی ہے، کہ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا دعویٰ کیا جائے اور حدیث کی عدم حفاظت یا حدیث میں تشکیک کا دعویٰ کیا جائے، حالانکہ اعتراضات ایک جیسے ہیں اور جوہری طور پر ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو قرآن کریم کی طرح حدیث بھی سینوں میں محفوظ ہو کر بعد میں کاغذ پر منتقل ہوئی، بعض میں لکھی گئی، مدون ہوئی، کتابی صورت میں آئی۔ اب جو ان کے جو بڑے بڑے شبہات ہیں، ان میں سے ایک شبہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی شیئا الا القرآن، کہ مجھ سے صرف قرآن لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے وہ اس کو مٹا دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب جو لوگ حدیث کو مشکوک سمجھتے ہیں اس لیے کہ حدیث لکھی نہیں گئی اور ایک عرصے بعد وہ مدون ہوئی اور ایک عرصے بعد لکھی گئی، اور حدیث اس لیے مشکوک ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حدیث مشکوک ہے۔ یعنی جو چیز خود ان کے نزدیک مشکوک ہے، وہ ثابت نہیں ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اسے وہ بالیقین پیش کر رہے ہوتے ہیں حدیث کے خلاف، حدیث لکھنے کے خلاف۔ اگر تو حدیث مشکوک ہے تو یہ حدیث سب سے پہلے مشکوک ہونی چاہیے ان کے نزدیک، اور انہیں تو اس حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، لیکن مطلب کی بات ہے تو وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث بھی اسی طرح ہی محفوظ ہوئی ہے جس طرح دیگر احادیث محفوظ ہوئی۔ اس حدیث کی حفاظت کے لیے کوئی الگ سے کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث تو کسی اور طریقے سے محفوظ ہوئی ہو۔ یعنی جس حدیث میں لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے تو وہ حدیث کیسے لکھی گئی ہوگی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ سب کچھ مٹا دو، تو پھر یہ حدیث بھی مٹ گئی ہونی چاہیے تھی، یہ حدیث ایسے پھر ہمارے پاس آ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح حدیث محفوظ ہوئی اسی طرح باقی حدیث بھی محفوظ ہوئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں۔ اس کی وجہ اور علت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قرآن کریم لکھنے کا حکم دیا، اس وقت یہ خطرہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ احادیث کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ نے وقتی طور پر اس کی ممانعت فرمائی۔ اس کی بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام وقتی طور پر منع کر دی ہے، بعد میں ان کی اجازت بھی دے دی، یا کچھ کام پہلے جائز تھے بعد میں ان کو منع بھی کر دیا۔ یہ تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں اور اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ایک علت کی وجہ سے منع کیا کہ قرآن کریم کے علاوہ جو لکھا ہے منع وہ اس کو مٹا دیں، صرف قرآن کریم لکھیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی احادیث جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لکھنے کا حکم دیتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام لکھتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ لکھا کرتے تھے، اور لکھی ہوئی ان کے پاس موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد بھی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سوری فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو۔ اب جو لکھا گیا وہ قرآن کریم کی آیات نہیں تھیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے جو ابو شاہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیے گئے۔
تو جب یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ صرف لکھا جا بلکہ آپ کا حکم بھی موجود ہے لکھنے کا، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا جو پہلے کا ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو. ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی منسوخ ہو چکا تھا. اگر پہلے منسوخ نہیں ہوا بالفرض تو یہ فرمان تو واضح ہے اور اٹل ہے کہ وہ جو فرمان ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب لکھنا ہے. ابو شاہ کو لکھ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لکھوایا کرتے تھے، صحابہ کرام لکھا کرتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کے لکھنے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لکھا کرتے تھے. جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس صحیفے میں میرے پاس کچھ لکھا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس صحیفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو انہوں نے پڑھ کر سنائی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں احادیث لکھی، اور بعد میں پھر ان کو محفوظ بھی کیا، اور بعد میں ان سے استفادہ بھی کیا، صحابہ کرام کو بھی وہ احادیث سنائی. اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مجھ سے بڑھ کر زیادہ یاد کرنے والا یا محفوظ کرنے والا کوئی نہیں تھا، سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. یعنی میرا سارا اعتماد حافظے پر تھا، میں نے ساری احادیث جو بیان کی وہ اپنے حافظے سے یاد کر کے، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ احادیث کو لکھا کرتے تھے اور وہ لکھتے تھے، تو لہٰذا ان کے پاس احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی لکھا کرتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور وہ ممانعت عام تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا، تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیسے لکھ سکتے تھے حدیث کو. اس کے علاوہ بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی. اب رہی بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو کچھ صحابہ کرام سے اس طرح کی بات مروی ہے، جیسا کہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت سخت تھے اور وہ منع فرماتے تھے کہ خبردار کوئی حدیث نہ لکھی جائے. تو دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جتنی بھی روایات ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابت کی مطلق ممانعت پر دلیل نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ تو بیان پر بھی سختی کیا کرتے تھے. یعنی حدیث بیان کوئی کرتا زبانی طور پر، تو اس کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ تحقیق سے کام لیا کرتے تھے. جیسا کہ مشہور ہے ان کے حوالے سے کئی ایک مواقع پر کہ انہوں نے ایک حدیث سنی تو اس کی پھر تحقیق کی کہ کسی اور نے بھی یہ حدیث سنی ہے، اور یہ صرف تحقیق کی غرض سے تیقن حاصل کرنے کے لیے، کسی قسم کے شبہ کو دور کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کسی کو روکا ہے تو وہ اسی طریقے سے تھا کہ حدیث کے حوالے سے احتیاط سے کام لیا جائے، بے احتیاطی نہ ہو اس میں. تو اسی طرح باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں کسی سے بھی مطلق ممانعت ثابت نہیں، جبکہ صحابہ کرام سے لکھنا ثابت ہے، جیسا کہ دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب رہی بات کہ احادیث کی تدوین کیسے ہوئی اور کب ہوئی. ایک کتابت ہے اور ایک تدوین ہے، دونوں میں فرق ہے. کتابت مطلق ایک حدیث کو لکھ لینا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوتا تھا، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے. دوسرا ہے کہ اس لکھے ہوئے کو ایک ترتیب سے جمع کرنا، ایک کتابی صورت میں جمع کرنا، یا ایک موضوع پر احادیث کو جمع کرنا، اس کو تدوین کہتے ہیں. تو یہ تو بعد میں ہوئی، یعنی احادیث لکھی گئیں، ان کی ترتیب اور پھر ان کا ایک خاص طریقے سے جمع کرنا وہ بعد میں ہوا. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لکھا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا. صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا، بہت سے صحابہ کرام، اکثر بلکہ صحابہ کرام زبانی ہی یاد کرتے تھے.
کچھ نے لکھا بھی تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس وقت لکھنے کے اسباب وسائل ذرا کم تھے، تو کسی نے کوئی درخت کی چھال اس پر لکھا، کسی نے پتوں پر لکھا، کسی نے چمڑے پر لکھا، کسی نے چوڑی ہڈی پر لکھا، تو اپنے پاس محفوظ کیا. تو پھر بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے جمع کروایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہی جو پہلے لکھا ہوا تھا یا کسی کے سینے میں محفوظ تھا اس کو مدون کیا. یعنی لکھا ہوا پہلے تھا، قرآن کریم کا ایک حصہ لکھا ہوا بھی تھا، زبانی طور پر حفظ بھی تھا، اس کو مدون کیا یعنی ایک جگہ جمع کیا اس کو. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر اس کی مصاحف یعنی تیار کروا کے پوری دنیا میں پھیلائے گئے. تو یہ جمع و تدوین قرآن کہلاتا ہے یہ موضوع، جس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی زبانی بھی یاد کی گئی اور لکھی بھی گئی. ہاں ان کی ایک ترتیب کے ساتھ یعنی کتابی صورت میں یا موضوع کے اعتبار سے یا خاص طریقے سے جمع جو ہے وہ بعد میں ہوئی. تو اس سے حدیث کی حجیت میں یا اس کی صحت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پڑتا. تو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جمع ہونا ہے یا اس کا مدون ہونا ہے تو وہ اس کے دو مرتبے ہیں. یعنی احادیث کے لکھنے کے حوالے سے پہلے تو منع کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے ساتھ اختلاط نہ ہو، یعنی کچھ احادیث قرآن کریم کی آیات کے ساتھ نہ ہو مل جائیں، اور کچھ لوگوں کے مابین جو ہے نا ان کو اس طرح کا شبہ نہ ہو جائے کہ شاید یہ آیت ہے یا آیت نہیں ہے یا اس طرح ہے. تو ایک تو بات یہ تھی کتابت سے منع کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے حافظے بہت مضبوط تھے اور اکثر ان کے لکھنا پڑھنا تو ویسے نہیں جانتے تھے. ہاں حفظ ان کا بہت زیادہ مضبوط تھا، تو اس لیے انہوں نے حافظے سے کام لیا. تو بعد میں پھر یہ چیزیں مدون ہوئیں، یعنی جو حافظے میں تھیں اور جو لکھنے والے کم تھے لیکن لکھی ہوئی تھیں وہ بھی بعد میں مدون ہو گئیں. تو کتابت اور تدوین میں فرق آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک کتابت ہے صرف لکھنا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی احادیث کو لکھا جاتا تھا، اور ایک ہے تدوین کہ اس لکھے ہوئے کو یا اس حفظ کو ایک ترتیب سے جمع کر کے امت کے سامنے پیش کرنا. تو قرآن کریم کی تدوین بھی بعد میں ہوئی اور احادیث کی تدوین بھی بعد میں ہوئی. تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ پہلی صدی کے آخر میں اور پھر دوسری صدی میں پھر تیسری صدی میں حدیث کی تدوین ہوئی، یہ تدوین حدیث کا دور ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث لکھی ہی اس وقت گئی، اس سے پہلے لکھی نہیں جاتی، بلکہ لکھی پہلے بھی جاتی تھی، لیکن جس طرح قرآن کریم بھی پہلے لکھا جاتا تھا لیکن دو گتوں کے درمیان اس صورت میں بعد میں آیا مدون ہو کر. اسی طرح حدیث کی تدوین بھی بعد میں ہوئی، ان حدیث کو ایک خاص ترتیب سے جمع کر کے کتابی صورت میں کتابوں کی صورت میں بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اور اس کے بعد کے ادوار میں جمع کیا گیا. تو امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور یہ مسند احمد اور یہ مسانید اور معاجم اور یہ اس کے بعد کے جتنے ادوار ہیں یہ تدوین حدیث کے ادوار کہلاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا دور بھی تدوین کا دور ہے، ان کے اساتذہ کا، بلکہ ان کے اساتذہ کا دور بھی تدوین کا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صحیفے بھی مشہور ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لکھے تھے. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ اس کی بات آ گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، جابر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ بھی ایک معروف ہے کہ انہوں نے بھی کوئی صحیفہ لکھا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ جس میں زکوٰۃ کے احکام تھے لکھے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے، اور یہ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں وہ لکھ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تابعین میں آئیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا صحیفہ بڑا مشہور و معروف ہے، اور وہ تو بعد میں کتابی صورت میں شائع بھی ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے کیسے حفاظت کی حدیث کی۔ تو یہ جو صحیفہ حمام بن منبہ ہے یہ حفاظت حدیث کا شاہکار ہے۔ یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو، کسی کو شک و شبہ ہو کہ حدیث جس طرح لوگ کہتے ہیں جی 10 لوگوں تک بات آتے آتے وہ بدل جاتی ہے، بات اور کی اور ہو جاتی ہے، تو اتنی صدیاں گزرنے کے بعد حدیث کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو اگر کسی نے حفاظت حدیث کا شاہکار دیکھنا ہو تو صحیفہ حمام بن منبہ دیکھے کہ یہ اس دور میں حمام بن منبہ رحمہ اللہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے جمع کی، اور وہ بہت صدیوں بعد، یہ ابھی یعنی کچھ عرصہ گزرا ہے کہ وہ منظر عام پہ آیا چھپ کر دنیا کے سامنے۔ تو پہلے ادوار میں تو وہ دنیا کے سامنے نہیں تھا، یعنی شائع ہو کر لوگوں کے سامنے اس کی نقول، اس کے نسخے نہیں تھے، لیکن اگر آپ وہ حدیثیں دیکھیں جو حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنے صحیفے میں بیان کی ہیں، وہی آپ کو دیگر حدیث کی کتابوں میں ملیں گی اس دور میں جو لکھی گئی تدوین حدیث کے دور میں۔ وہ صحیفہ بعد میں شائع ہوا، صدیوں بعد، لیکن صدیوں پہلے وہی احادیث جو ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں من وعن موجود ہیں، یعنی آپ کو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے، یہ ایسی ٹھوس دلیل ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے منکرین حدیث کے پاس یا مستشرقین کے پاس، جو حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کا صحیفہ جو ہے، جو بہت صدیوں بعد منظر عام پہ آیا، انہوں نے لکھا ہوا تھا، تو وہی حدیثیں ظاہر ہے کہ حمام بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ان سے سنتے تھے، انہوں نے زبانی طور پر وہ حدیثیں ان سے سنی، پھر آگے اپنے شاگردوں کو بیان کی، پھر انہوں نے آگے شاگردوں کو بیان کی، ان کے شاگردوں سے پھر ائمہ دین جو مدون بنے احادیث کے، انہوں نے ان کو تدوین میں لایا، کتابوں میں درج کیا، تو ان کتابوں میں وہ احادیث حفظ کے ذریعے جو ہیں اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح بعد میں کتابت کے حوالے سے ان کی حفاظت سامنے آئی۔ تو کتابت اور حفظ کے حوالے سے دونوں صورتوں میں وہ حدیثیں محفوظ ہوئیں، سیم وہی حدیث، تو دونوں میں کوئی فرق سامنے نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی جو حفاظت ہے وہ بہت مثالی ہے۔ مسلمانوں نے جو طریقہ اپنایا حدیث کی حفاظت کا، بالکل وہی طریقہ تھا جو قرآن کریم کی حفاظت کا ہے۔ تو اب جو اس کی جو تدوین ہوئی ہے پہلی صدی ہجری کے اواخر میں، عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تدوین سنت کے حوالے سے بہت سے اقدامات کیے، اور صحیح بخاری میں انہوں نے یہ بات مذکور ہے صحیح بخاری میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ابو بکر بن حزم سے ان سے خط میں یہ مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ لکھ کر دیں، انہیں لکھ کر محفوظ کریں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ علماء دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام دنیا سے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی دنیا سے جانا شروع ہو گئے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے سینوں میں جو احادیث محفوظ ہیں یا ان کے پاس جو احادیث موجود ہیں لکھی ہوئی یا حافظے کی صورت میں، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہم سے رہ نہ جائے، تو احادیث لکھیں۔ تو اسی طرح انہوں نے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے
محدث ہیں، تو ان سے بھی یہ حکم، ان سے بھی یہ مطالبہ کیا تو وہ کہ وہ احادیث جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کریں۔ تو اس طرح احادیث کی تدوین کا آغاز، یعنی کہ اس کو کتابی صورت میں لانے کا، یا جمع شدہ احادیث لکھی ہوئی یا حافظے میں جو محفوظ تھیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری اور پھر تیسری صدی ہجری۔ تو دوسری صدی ہجری میں اگر دیکھیں تو امام ابن جریج رحمہ اللہ تعالیٰ، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، تو یہ بڑے بڑے ایسے ائمہ ہیں جنہوں نے احادیث کی جمع و تدوین کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معروف ہیں، ان کی تو کتاب بھی ہے، موطا ہے، ان کی خدمات ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں احادیث جمع کی ہوئی۔ تو اسی طرح پھر تیسری صدی ہجری میں تو بہت زیادہ تدوین حدیث کا کام ہوا۔ یہ جتنے ائمہ معروفین ہیں وہ سارے تیسری صدی ہجری کے ہیں، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر ائمہ۔ تو اس دور میں بہت زیادہ، یعنی عروج پر تھا تدوین حدیث کا کام۔ یہ جو تیسری صدی ہجری ہے، یعنی 200 سے لے کر 300 ہجری تک، یہ تدوین حدیث کا عروج والا دور ہے، جس میں تدوین حدیث کا بہت بڑا کام ہوا، ایک مثالی کام ہوا۔ اس کے بعد بھی تدوین حدیث پر کام ہوتا رہا ہے۔ بعد کے جو ائمہ ہیں، مثلا امام دارقطنی ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام ابن حبان ہیں، اور پھر اس کے بعد امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی، تو یہ 5ویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو بلکہ اس کے بعد بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک بھی کسی نہ کسی صورت میں احادیث کی تدوین ہوتی رہی ہے، یعنی جو کچھ پہلے رہ گیا تھا یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش تھی، یا دیگر اسانید کے ذریعے احادیث کو جمع کرنے کا کام کسی نہ کسی صورت میں ہوتا رہا۔ تو احادیث کی جو تدوین ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں اس کا جو سلسلہ ہے وہ بہت مثالی ہے، اور اس بات کو تو مستشرقین بھی ماننے پر مجبور ہوئے کہ ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس جو حدیث کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے، یہ ایسا امتیاز ہے ان کے پاس کہ دنیا میں کسی مذہب اور کسی فکر اور کسی گروہ، کسی بھی، یعنی جو بھی اپنے آپ کو ایک منظم طور پر پیش کرتے ہیں، جو مذہب ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی فکر ہو، کوئی گروہ ہو، کسی کے پاس ایسا امتیازی سلسلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مطلب نصارہ ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے وہ ان کو کسی ٹھوس دلیل کے ساتھ۔ خود ان کی کتابیں جو وہ پڑھتے ہیں یا جن پر ان کا ایمان ہے، خود وہ بھی مانتے ہیں کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ عملی طور پر ان کی جو کتابیں ہیں اور ان میں رد و بدل موجود ہے، اور وہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی کتابوں میں رد و بدل ہوئی، اور خود انہوں نے کی اپنے ہاتھوں سے۔ جیسے قرآن نے بتایا ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ دیتے تھے کہ یہ من عند اللہ ہے۔ تو اسی طرح یہود ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی باتیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن بالیقین موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے بارے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس جو احادیث ہیں وہ یقین کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور شرح صدر کے ساتھ وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے۔ تو یہ ایک امتیازی جو سلسلہ ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے، یہ مستشرقین بھی ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔
لیکن ہمارے جو نام نہاد بعض مسلمان ہیں جو مستشرقین سے ہی بعض مستشرقین سے متاثر ہیں، وہ ان مستشرقین سے بھی آگے نکل کر احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ ایک مذہبی لٹریچر تو ضرور ہے، تاریخی ریکارڈ ہے، جس طرح کے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ احادیث ہمارا تاریخی ریکارڈ ہے، دین میں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دین میں نہ ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے حدیث سے، نہ ایک تنکے کی کمی ہوتی ہے حدیث چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض لوگ صرف قرآن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اب یہ قول تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن اس کو بھی غلط استعمال کیا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ ایک صحیح بات کر کے اس سے اپنا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرنا۔ یعنی الفاظ تو صحیح ہیں، لیکن ان کا محل، یعنی جس محل پر وہ بولے جا رہے ہیں یا جس مقصد کے لیے یہ بولے جا رہے ہیں، وہ مقصد غلط ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان سے ہی یہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، جبکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کی ہی بیان کردہ حدیث جو ہیں اور ان کی بیان کردہ تعلیمات، ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ اب اگر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ حدیث دین نہیں ہے، صرف قرآن ہمارا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین نہیں ہے، تو خود عمر رضی اللہ عنہ تو رجم کرتے تھے، اور اس لیے شادی شدہ اگر کسی نے بدکاری کی ہے، شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کے وہ قائل بلکہ فاعل تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ہم بھی رجم کرتے ہیں۔ تو اب جو لوگ رجم کے انکاری، منکرین حدیث رجم کے انکاری ہیں، اور یہ گامدی صاحب بھی اور یہ باقی سارے اس طرز کے جتنے لوگ ہیں، وہ رجم کے انکاری ہیں۔ جب رجم کا انکار کرتے ہیں تو اس لیے انکار کرتے ہیں جی قرآن میں اس کا ذکر نہیں، کہتے ہیں کہ سورہ نور میں احکامات بیان ہوئے ہیں تو سورہ نور میں رجم کا حکم نہیں ہے، تو اس لیے ہم رجم کو نہیں مانتے۔ اور یہ کس منہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول سے دلیل بنا، اس قول سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیوں رجم کرتے تھے اور کیوں اس کی تعلیم بھی دیتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے بڑی شد و مر سے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی آنے والا کہے کہ قرآن میں ہمیں تو کوئی رجم کا حکم نہیں ملا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یہ آنے والا کو یہ نہ ہو کہ ایسا کہے کہ قرآن میں رجم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، آپ کے دور میں رجم ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا اور ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ لوگ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ منافقت یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ حدیث لکھنا منع کر دیا گیا، وہ حدیث خود لکھی گئی تبھی ان کے پاس آئی، تو وہ حدیث کیسے محفوظ ہو گئی؟ یہ ان کا نفاق ہے۔ جب حدیث ہی محفوظ نہیں تو پھر یہ حدیث کیسے محفوظ ہے جس میں حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ سب سے بنیادی جو ان کا مقدمہ ہے وہ ایک یہ حدیث ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور ایک عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا جی، وہ بڑی سختی کرتے تھے کہ حدیث خبردار کوئی نہ لکھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ان کو پھر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اگر حدیث کو وہ بے بکت سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، یا حدیث کو دین نہیں سمجھتے تھے، تو کیسے انہوں نے رجم کا اتنا بڑا حکم جو ہے، اور یہ کہ بہت احتیاط والا مسئلہ ہے، ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے نا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ جو شادی شدہ زنا کرتا ہے، اسلامی حکومت ہو، اسلامی حدود نافذ ہوں، تو ایسے شخص کو رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو
معاشرے میں جینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، اور اتنی بڑی بات ہے کہ انسانی جان سے جو تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی علماء کے ہاں معروف ہے، بلکہ اصول فقہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے، مفتیان کو یہ پڑھایا سمجھایا جاتا ہے، اور کبار علماء ہمیشہ سے اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کی جان کا مسئلہ ہے، بلکہ حتیٰ کی عزت کا مسئلہ بھی ہے، تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی دو قسم کے احکامات جن میں آپ کشمکش کا شکار ہیں کہ یہ تعلیم بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے، پتہ نہیں یہ تعلیم اس پر اپلائی کرنی ہے یا یہ تعلیم اپلائی کرنی ہے، یہ حد لگنی ہے یا نہیں لگنی، یہ جرم اس حد کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو جب اس طرح کا تذبذب آ جاتا ہے تو پھر حد سے بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جب شک آ گیا ہے تو شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس شخص کو حد سے بچایا جائے گا، کیونکہ حد یا تو اس کی جان لے گی یا اس کی عزت لے گی، یعنی اس کی جان یا اس کی عزت کا مسئلہ ہے، اور مسلمان کی جان اور عزت جو ہے وہ بڑی قابل قدر ہے۔ تو اتنے اہم مسئلے میں یہ بھی ایک مسلمان کی جان لینے کا مسئلہ ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کیسے ایک چیز جو دین ہی نہیں ہے، جس کے دین ہونے سے ان کے بقول وہ انکاری ہیں، نعوذ باللہ، تو اس کو کیسے وہ پیش کر رہے ہیں، اور بلکہ ایسی سوچ اور فکر کا سختی سے رد کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب قرآن میں رجم نہیں ہے تو ہم رجم کیوں کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، ہم بھی کریں گے، ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے تدوین حدیث کے حوالے سے یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ بالکل فضول قسم کے ہیں۔ کتابت اور تدوین میں فرق جو ہے وہ کرتے ہیں، کتابت اور چیز ہے، تدوین اور چیز ہے۔ تدوین نہیں ہوئی پہلی ایک صدی میں، تقریباً ایک صدی، پہلی صدی کے آخر میں جا کر تدوین شروع ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لکھی نہیں گئی حدیث، لکھی جاتی تھی، ہاں اس کو خاص طریقے سے جمع کرنا اور خاص مقاصد کے تحت کتابی صورت میں جمع کرنا یہ بعد میں ہوا۔ تو یہی لوگ بعد میں کہتے ہیں جی اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کے بعد حدیث نہیں لکھی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 100 سال بعد کہا کہ حدیث کو لکھا جائے، تو یہ تقریباً 90 سال جو ہیں یہ حدیث کو لکھا نہیں گیا۔ تو 90 سال کے درمیان حدیث میں کیا کیا جو ہے وہ چیزیں داخل نہیں ہو گئی ہوں گی، یا پھر سننے والوں کو بھول گئی ہوں گی، 90 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تدوین کا مطلب اور ہے، اور لکھے جانے یا حفاظت کا مطلب اور ہے۔ حدیث یاد بھی کی جاتی تھی، لکھی بھی جاتی تھی، ہاں اس کو مدون یعنی کتابی صورت میں بعد میں لکھ کیا گیا، مدون بعد میں کیا گیا۔ جو تدوین کا آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوا۔ پہلے مراحل جو ہیں یعنی حفظ بھی تدوین کا ایک مرحلہ ہے کہ حفظ کے ذریعے بعد میں تدوین ہوتی، کتابت بھی تدوین کا ایک مرحلہ ہے، وہ بھی ہوتا رہا، اس کے دلائل بھی موجود ہیں اور آپ کے سامنے پیش بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، بالکل غلط بیانی ہے کہ 100 سال تک حدیث کو لکھا نہیں گیا، ہاں مدون نہیں کیا گیا کتابی صورت میں، تو وہ بعد میں ہوا، اس سے حدیث کی حفاظت میں کوئی حرف نہیں آتا، اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، بالکل قرآن کریم کی طرح اس کی حفاظت ہوئی ہے، بالکل قرآن کریم کی طرح۔ تو قرآن کریم کو بھی ایسے ہی محفوظ کیا گیا۔ اب اکثر آپ کو یہ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو نام نہاد مسلمان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ حالانکہ کہیں بھی قرآن کریم میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وہ آیت تو اس طرح ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ذکر کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد حدیث بھی ہے۔ اب ایک
جو عثمانی گروپ سے تعلق رکھنے والا تکفیری، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی تو میں نے جب حدیث پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ابی داؤد کی ایک حدیث تھی، تو مسئلہ تھا کہ جو اکثر وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے دو تین جو مسئلے ہیں بنیادی ان کے، جو پیش کر کے وہ اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں یا کسی کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ بنیادی مسئلہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ وہ تکفیر کا مسئلہ ہے نا، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ کے دو تین جو غیر اہم مسئلے ہیں، دینی امور پر اجرت ہے، اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، یا پھر یہ قبر میں جو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے، اس کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس جاتے ہیں تو اس کو بٹھایا جاتا ہے اٹھا کر، اور اس کی روح اٹھائی جاتی ہے، تو اس پر وہ بحث کرنے لگا۔ جب وہ حدیث پیش کی تو کہتا ہے کہ حدیث تو مشکوک ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو میں نے کہا تو اس میں تو ذکر کا ذکر ہے نا، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ذکر کی ہم حفاظت کرتے ہیں، یہ کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں، تو دلیل بھی قرآن سے ہی ہے، تو ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں۔ تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں۔ تو میں نے کہا اگر ذکر سے مراد صرف قرآن ہے تو اس کا مطلب ہے نماز تو ساری کی ساری قرآن پر مشتمل ہونی چاہیے، نماز میں سارا قرآن ہی پڑھتے ہیں آپ، سبحانک اللہ یا اللہ باعد بینی، یہ تو قرآن نہیں ہے نا۔ سورہ فاتحہ یا آگے ما فوق الفاتحہ قرات ہے، وہ قرآن ہے، پھر آگے رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، دو سجدوں کے درمیان، اور پھر تشہد کے بعد کی دعائیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ تو حدیث ہیں، اور زیادہ حصہ جو اللہ کے ذکر کا ہے وہ حدیث پر مشتمل ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور بالفعل آپ کو پتہ بھی ہے کہ نماز بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے۔ کیا نماز محفوظ نہیں ہے؟ مسلمانوں کی نماز دیکھیں، یہ نماز کا سارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج بھی ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، قیامت تک مسلمان نمازیں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو نماز محفوظ ہے نا، اسی لیے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی لیے آج مسلمان پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے۔ تو پھر اس کو بات سمجھ آئی، بات وہ مان گیا کہ آئندہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ مائک یہ آواز بار بار جی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہے، لہٰذا یہ شبہ کہ احادیث چونکہ بہت بعد میں لکھی گئیں لہٰذا وہ مشکوک ہو گئیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کی حفاظت کو کوئی شخص نہ مانے اور اس میں شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کرے۔ اور ایک بات اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب مدون کیا گیا، یعنی کتابی صورت میں لایا گیا، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو ڈیوٹی لگی تھی، انہوں نے قرآن کریم کیسے محفوظ، اور قرآن کریم پھر ان کے ذریعے ہم تک کیسے پہنچا، اس چیز کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یا جو اس قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں، صرف قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے سارے شبہات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر اس پر غور کر لیا جائے۔ تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں جی قرآن کریم تو تواتر کے ساتھ ہے، قرآن کریم تو تواتر، یہ بات تو درست ہے کہ بعد کے ادوار میں قرآن کریم تو واقعی متواتر ہی ہے، ہر دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ قرآن کریم کے حافظ، قاری، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور پھر قرآن کریم کی جو مصاحف ہیں وہ لوگوں کے پاس موجود ہیں اتنا، تو یہ تو بعد کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جمع کرنے تک
اس پر اگر غور کیا جائے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، وہ ایک ایک شخص کو بلاتے جس کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا ہے یا اس کو زبانی یاد ہے، اور پھر تصدیق بھی کرتے، کسی اور کو بھی پوچھتے کہ آپ کو یہ آیات کس طرح یاد ہیں، تو جمع کرتے۔ اب جمع کیا، ہمیں تو چند آیات سے زیادہ نہیں پتا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ کہاں سے لی، یعنی انہوں نے کسی سے سنی، کسی سے پڑھی، کسی سے منگوائی، کسی سے تحقیق کی، اور پھر ان کو درج کر دیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے۔ تو ہمارے پاس وہ فائنل اتھارٹی ہے، یعنی ہمیں جو انہوں نے مصحف دیا وہی ہمارے پاس قرآن کریم کے طور پر محفوظ، اور ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ جو تواتر کا مسئلہ ہے وہ بھی بعد کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت تو تواتر نہیں تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس کون سا تواتر، یہ ہمارے سامنے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں نا، تو ہم ان کے دین ایمان پر چونکہ ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس لیے جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں نے جمع کیا، ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ تو اگر ایک صحابی جمع کرتا ہے قرآن کریم کو تو قرآن کریم مشکوک نہیں ہوتا، اور تواتر کا وہ جو دعویٰ ہے ان کا وہ بھی مقبول ہی رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو پھر احادیث بھی متواتر ہو جاتی ہیں، یعنی بعد کے ادوار میں تو احادیث کو لاکھوں لوگ پڑھنے والے، پڑھانے والے، پھر جب تدوین ہو گئی اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں وہ احادیث کی کتب پھیل گئیں، تو اس حوالے سے تواتر تو احادیث کے پاس بھی ہے، اور وہی تواتر قرآن کریم کے پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو اس طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں یہ بالکل ناقابل التفات ہیں۔ اور ایک بات اور کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیر کیوں کی اس کو لکھنے میں، تو پہلے بھی بیان ہو چکا کہ چونکہ حافظے ان کے مضبوط تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خود سارے کے سارے عدالت و صدق کے ساتھ متصف تھے۔ تو جب وہ صادق و امین تھے، عادل تھے، ضابط تھے، تو انہوں نے جو احادیث کو یاد کیا اور بعد میں اپنے حافظے سے بیان کیا، اس میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ صحابہ کرام جو ہیں اکثریت ان کی عرب تھی، اور عرب جو ہیں وہ قوت حافظہ میں بہت ممتاز تھے، یعنی وہ ایک مثال تھے دنیا کے سامنے حافظے میں۔ تو اس لیے انہوں نے جو بیان کیا اپنے حافظے سے، اس میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ آج بھی لوگ اپنے حافظے سے بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو دین ایمان بناتے رہتے ہیں، کوئی صحافی بیان کر رہا ہو، کوئی بڑا بزرگ بیان کر رہا ہو، کوئی پرانا دور جس نے دیکھا ہے 50 سال پہلے کے وہ واقعات بیان کر رہا ہو، تو سب ان پر یقین کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عام بندہ ہے، اور نہ تو اس کو اس طرح جس طرح حدیث کے راوی جو ہیں ان کو جس طرح پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، نہ تو وہ ہے اور نہ وہ صحابی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے الگ سے کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں، ان کی دلالت، ان کی عدالت اور امانت وغیرہ پر۔ اور دوسری بات، ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نزول وحی کے عینی شاہد ہیں۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو وہ اس وقت اس وحی کو کے نزول کو دیکھ رہے تھے، ان مواقع کو ان دیکھ رہے تھے جن مواقع پر وحی نازل ہوئی، ان اسباب کو دیکھ رہے تھے جن اسباب کی وجہ سے وحی نازل ہوئی، ان واقعات کے وہ عینی شاہد تھے جن واقعات کے بعد اللہ رب العزت نے وحی نازل کی۔ تو جس واقعے کے ساتھ اگر کسی واقعے کے ساتھ کوئی معاملہ جڑ جاتا ہے تو وہ اس کی جو حفاظت ہے وہ زیادہ دیرپا ہو جاتی ہے، یعنی اس کی حفاظت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک تاریخی واقعے کے ساتھ کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو وہ نہیں بھولتی پھر۔ اس کی مثالیں بھی بہت زیادہ دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے آج معاشرے میں بھی ایسے ہے کہ اگر کسی خاص واقعے کے ساتھ کوئی قول یا کوئی فعل کسی کا ہو تو وہ یاد رہتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں نے یہ کہا تھا۔ ویسے اگر کوئی بندہ بیٹھ کے دو چار باتیں کر دے تو ان کو یاد رکھنا عموماً اتنا آسان نہیں ہوتا، جیسے کسی خاص واقعے کے تناظر میں کسی نے کوئی بات کی ہو تو اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔
تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نزول وحی کے عینی شاہد ہیں، تو ان کے حوالے سے تو کسی قسم کی یہ کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو شاید بھول گیا ہو، کیونکہ جو عینی شاہد ہو کسی واقعے کے ساتھ پھر کسی قول یا فعل کا تعلق بنتا ہو تو اس کو یاد رکھنا تو آج بھی عام لوگوں کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ وہ تو عرب تھے، صحابہ کرام جو تھے قوت حافظہ میں بھی بے مثال تھے۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود حدیث کی حفاظت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات آپ کے حوالے سے منسوب نہ ہو جائے جو ثابت نہ ہو۔ اس حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ طرز عمل دیکھیں کہ سب سے زیادہ شروع سے لے کر پہلے مسلمان ہونے والے، پھر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقع بموقع رہنے والے، ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، باقی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، ہر موقع پر۔ بلکہ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ہر وقت آنا جانا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے فلاں جگہ سے۔ تو اتنا زیادہ ساتھ ہونے کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند سو احادیث بیان کی ہیں، یعنی ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے بس، یعنی ہزاروں میں بھی نہیں گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو بہت زیادہ حدیث میں احتیاط اور اس کے حوالے سے محتاط ہونے کی وجہ سے وہ کام بیان کرتے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری تقریباً 150 کے قریب احادیث ان سے مروی ہیں، ٹوٹل جو پورے ذخیرہ حدیث میں ہیں، جبکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا۔ تو حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ کام کیا۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام سے بھی بہت سے آثار اس حوالے سے مروی ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ کرام خود اتنے محتاط تھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ کوئی ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے یا ان سے ایسی باتیں جو ہے نا وہ غلط سرد سرزد ہو جاتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو کیسے یہ چیز جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ اور پھر باقی جو حفاظت جہاں تک ہے کہ ان کے سینے میں جو چیزیں محفوظ تھیں یا جو انہوں نے لکھی ہوئی تھیں ان کی وہ حفاظت بھی کرتے تھے، اور اس بارے میں بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ انہوں نے ایک چیز جو انہوں نے محفوظ کی پھر یعنی اس کی بہت زیادہ حفاظت کی۔ اب علی رضی اللہ عنہ نے جو لکھا ہوا تھا وہ ان کے پاس صحیفہ، اب انہیں زبانی بھی یاد تھا لیکن اس کو بھی انہوں نے لکھے ہوئے کو بھی محفوظ رکھا، اور بعد میں لوگوں کو دکھایا بھی اور پڑھ کے بھی سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے بھی جو باتیں ثابت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع اور تدوین کے حوالے سے مستشرقین کے یا جو مسلمانوں میں سے مستشرقین سے متاثر لوگ ہیں ان کے شبہات بالکل منصورہ ہیں، یعنی ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ کوئی وزن نہیں رکھتے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اگر حدیث وہ پیش کرتے ہیں تو خود ان کے نزدیک وہ حدیث تو ویسے ہی مشکوک ہے، ایک مشکوک چیز سے وہ اللہ رب العزت کے دین کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ان کے نزدیک وہ مشکوک ہے، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری احادیث جو صحیح ہیں ان سب کو ماننا ہے، اگر روکنے والی حدیث ہے تو لکھنے کا حکم دینے والی بھی حدیث ہے، تو دونوں کو مانا جائے گا نا، کسی ایک کو تو نہیں مانا جائے گا۔ تو وہ ایک وقتی اور عارضی حکم تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں اپنا حکم ہے کہ حدیث کو لکھو، اور پھر اس کی مثالیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا ہوا، سیدنا عبداللہ بن عمر لکھتے تھے، اور یہ سارے بخاری مسلم جیسی معتبر ترین مصادر جو ہیں ان میں یہ سارے واقعات بالکل صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ثابت ہیں۔ پھر
صحابہ کے دور، پھر تابعین کے دور، پھر تبع تابعین کا دور، پھر بعد میں ائمہ دین کا دور، جو تدوین حدیث کا سارا دور، یہ ایک مثالی دور پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور جس نے اعتراض کرنا ہے، خام خواہ اعتراض کرنا ہے، اب اس کا کوئی منہ تو نہیں پکڑ سکتا، اس کی زبان تو نہیں روک سکتا۔ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیے، لوگوں نے قرآن پر بھی اعتراض کیے، لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بے تکے اعتراض کیے، لوگوں نے ختم نبوت پر اعتراض کیے۔ تو اس طرح اعتراض کرنے والے تو کرتے ہیں، اور دلائل بھی گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی بھی اپنے دلائل بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو موقف یا مذہب ہے وہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اسی طرح بعض احادیث بھی وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے بھی خود منکر ہیں، احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کے خود منکر ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں چند کوئی ایک دو آیتیں کوئی پڑھ کے یا کوئی ایک دو حدیثیں آپ کو سنا کے اس طرح شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، تو اس حوالے سے جو عوام الناس ہے اس کو بہت زیادہ ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ علماء سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ جب بھی اس قسم کا کوئی شبہ آئے تو علماء جو ہیں ان سے رابطہ کر کے وہ اپنا شبہ رفع کر لے۔ تو اگر وہ علماء سے رابطہ نہیں رکھے گا تو پھر اس کے گمراہ ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں آج کل، سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ بھی رابطہ کر لے، فوری طور پر اس کا رابطہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں، منکرین حدیث جیسے ہیں، یہ قادیانی ہیں، رافضی ہیں، اور اس طرح کے ملحدین ہیں، یہ تو شکار پہ نکلے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کا شکار بنے، تو وہ اس طرح کے شبہات پھیلاتے ہیں، اور پھر کئی لوگ جو ہیں ان کی اس طرح کی گمراہیوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ تعلق میں رکھیں، اور جب بھی کوئی اس طرح مسئلہ ہو تو علماء سے رابطہ کریں۔ کسی کی ایسی بات سن کر، جو اس کا تو فیلڈ بھی نہیں ہے، ایک بندہ ہے وہ انجینئر ہے، اور وہ جو درس حدیث دے رہا ہے وہ انجینئر ہے، وہ قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہے، تو اب کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے تو وہ کوئی کسی پل کا نقشہ بنا کے دے رہا ہو، کسی عمارت کی جو اسٹرکچر ڈیزائن کر رہا ہو، کبھی نہیں ہوا دنیا میں ایسا۔ یا کوئی ایک انجینئر ہے تو وہ آپ کو جناب آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دے رہا ہو کہ آپ نے یہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں۔ اسی طرح دیگر جو شعبے ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں ساری دنیا کام کرتی ہے، تو جس انجینئر نے اپنے شعبے میں انجینئرنگ میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، کوئی ایک آرٹیکل ایسا نہیں دنیا کو جس نے کوئی فائدہ پہنچا دیا ہو، ایک یعنی اس نے ایک آرٹیکل ایسا نہیں لکھا ہے، یعنی پریکٹیکلی کوئی انوینشن کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی کوئی تھیوری نہیں دی دنیا کو کہ اس طرح آپ کا کوئی مسئلہ جو ہے انجینئرنگ کے حوالے سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، کوئی ایک بھی اس کا دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے چلا ہوں، یا میں حدیث کے حوالے سے اس کا درس دینے چلا ہوں، دنیا کو دین سکھانے چلا ہوں۔ تو بھئی علماء ہیں، علماء ہی کام کریں گے نا دین کا، جن کی زندگی گزری ہے۔ ہمیشہ آپ جس کا تجربہ ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، یہ بڑا معروف ڈاکٹر ہے تو اس کے تو جناب 30 سال 40 سال 50 سال کا اس کا تجربہ ہے، تو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن دین کے حوالے سے آپ جو ہے نا ہر بندے کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں، سوشل میڈیا پہ جو بھی ویڈیو آ جائے، جو بھی پوسٹ آ جائے، آپ اس کو شیئر کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، بس آپ کو اچھی لگی بھلی لگی نظر کو بظاہر۔ تو حالانکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو یہ تو مشہور ہمارے ہاں مسئلہ بھی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہم دین کے حوالے سے محتاط نہیں، دین کسی سے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بھی لینا، ہر کسی کو پڑھنا شروع کر دیں، ہر کسی کو سننا شروع کر دیں کہ یہ دین کا اسکالر ہے، یہ مذہبی اسکالر ہے، تو پھر بیڑا غرق ہوتا ہے۔
اس طرح کی چیزیں گھر کر جاتی ہیں بس اوقات دل و دماغ میں، شکوک و شبہات، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ الحاد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے پھر آگے کوئی سٹاپ نہیں آتا ہے، ایک سٹیپ ہے، دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، آہستہ آہستہ پھر آخری جو، ویسے تو یہ بھی الحاد ہی ہوتا ہے، قرآن کریم کی ایسی تفسیر جو اللہ کی مراد ہی نہیں ہے، حدیث کو غلط طور پر پیش کرنا، اللہ رب العزت کے جو دین کو بگاڑ کر پیش، یہ بھی الحاد ہی ہے۔ لیکن پھر اس سے بھی بڑا الحاد آ جاتا ہے کہ دین کا سرے سے انکار ہو جاتا ہے، احادیث کا انکار شروع ہو جاتا ہے، پھر قرآن کریم کے حوالے سے شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کا اظہار نہیں کر پاتے ہمارے ماحول معاشرے کی وجہ سے، حدیث کا انکار کر دینا بڑا آسان ہے قرآن کریم کے مقابلے میں، تو قرآن کریم کے انکار کا پھر ذرا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ذرا اس حوالے سے اس میں مزاحمت ہوگی، ورنہ اس طرح کے لوگ جو ہیں قرآن کریم کے حوالے سے بھی شبہات کا شکار ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے حوالے سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ آوارہ مزاج بندہ جو ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے کسی ایک پر، پھر وہ آگے آگے سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے، اور تباہی و بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی جو خالص تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کا جو علم ہے وہ علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گمراہوں کے شبہات اور ان کی جو تحریفات اور تلبیس ہیں اللہ رب العزت ہم ان سے محفوظ فرمائے۔